بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، نبی کی حیثیت عام انسانوں کی نہیں ہوتی. وہ خالق کائنات کا نمائندہ اور اس کی مرضیات کا ترجمان ہوتا ہے. اس کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا پینا، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ اس کا رویہ، سفر اور حضر، غرض کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت و عمل انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے. اس کے بولنے میں بھی انسانیت کے لیے سبق ہے، اس کی خاموشی میں بھی سبق ہے. نبوت کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آ سکتا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات 100، 200، 1000، 2000 سال کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. آپ کی سیرت و سنت کی اتباع میں آخرت کی بھی کامیابی ہے اور دنیا کی بھی کامیابی ہے. زندگی کا ایک اہم شعبہ ازدواجی اور خاندانی زندگی ہے، جس سے ہر انسان گزرتا ہے. ہر شخص حاکم اور قاضی نہیں بن سکتا، ہر شخص تجارت اور کاروبار نہیں کر سکتا، لیکن تقریباً ہر شخص خاندان کا حصہ ہوتا ہے. شادی بیاہ کے مرحلے سے گزرتا ہے، اس کے ذریعے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے. اس کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں نکاح کیے، جس سے اسلام کو پھیلانے میں مدد ملی. خواتین نیز خاندانی زندگی سے متعلق احکام کی تفصیلات میسر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی حیثیت سے جن خواتین سے نکاح کیا ان کی تعداد 11 ہے. ان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ سب کی سب بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی اور ایک بیوہ خاتون تھی. 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ہی بیوی رہی، حضرت خدیجہ، اور ان کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا. زندگی کے آخری 8 سالوں میں بقیہ ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. غرض کہ پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے کیا. دوسرے یہ کہ ایک کے سوا آپ کی تمام بیویاں بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. تیسرے، جو انسانی زندگی میں اصل جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی پر اکتفا فرمایا اور عمر کے آخری مرحلے میں کئی نکاح کیے. اگر ان نکات کو ملحوظ رکھا جائے تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جو دشمنان اسلام کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی ہے. نکاح کے وقت راجح قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال. جہاں تک نکاح کے وقت کمسنی کی بات ہے تو اس کا تعلق اصل میں سماجی تعامل و رواج، موسمی حالات اور غذا سے ہے. اسی لیے مختلف علاقوں میں بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہوتی ہیں. عرب میں کم عمری میں لڑکیوں کے نکاح کا رواج تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، جن میں 10 سال سے کم عمر میں لڑکیوں کا نکاح کر دیا گیا اور جلد ہی وہ ماں بھی بن گئی۔ پھر یہ کہ حجاز کا موسم گرم ہوتا ہے، وہاں اس زمانے میں وہاں کی غذا کھجور اور اونٹنی کا دودھ ہوا کرتا تھا، جس میں بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی تھی، اس لیے وہاں کے حالات کو ہندوستان کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کے دوسرے مذہبوں میں بھی کم عمر لڑکیوں کی شادی کا رواج رہا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کسی کی بیوی نہیں بنی، معجزاتی کراماتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن عیسائیوں کے بعض فرقوں کا خیال ہے کہ جوسف نامی شخص سے حضرت مریم کا نکاح ہوا تھا۔ اس وقت جوسف کی عمر 99 برس اور حضرت مریم کی 12 برس تھی۔ 1983 عیسوی تک خطلق کینان نے اپنے پادریوں کو 12 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی بعض ریاستوں میں آج بھی لڑکیوں کی شادی کی عمر کافی کم رکھی گئی ہے۔ اگر ہندو مذہب کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں کم عمری کی شادی کی بہت حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ منو سمرتی میں ہے کہ لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور یہ کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کی شادی اسی وقت کر دے جب وہ لباس کے بغیر گھوم رہی ہو، کیونکہ اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بھی گھر میں رہے تو اس کا گناہ باپ کے سر ہوگا۔ منو سمرتی میں میاں بیوی کی شادی کی عمر یوں مقرر کی گئی ہے کہ لڑکا 30 سال اور لڑکی 12 سال کی ہو۔ مہابھارت میں شادی سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہے اس میں لڑکی کی عمر 10 سال اور 7 سال ہے، جبکہ شلوکاس میں شادی کی کم از کم عمر 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال مقرر ہے۔ آج کل ہمارے برادران وطن رام جی کو سب سے آئیڈیل شخص مانتے ہیں، تو رامائن سے پتہ چلتا ہے کہ رام اور سیتا کی شادی کے وقت سیتا کی عمر صرف 6 سال تھی۔ غرض کہ کم عمری میں لڑکی کا نکاح اور بیوی اور شوہر کے درمیان عمر کا فرق طرفین کی باہمی رضامندی، معاشی رواج، موسم، صحت اور بلوغ سے متعلق ہے۔ مشرق و مغرب کے اکثر سماج میں کم عمر لڑکیوں کا نکاح ہوتا رہا ہے۔ مختلف مذہبی کتابوں میں نہ صرف اس کی اجازت دی گئی بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ خاص کر ہندو سماج میں اس کا رواج بہت زیادہ رہا ہے اور مذہب کی مقدس شخصیتوں نے اس عمر میں نکاح کیا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ 1400 سال قبل عرب ملک میں بھی اس عمر میں لڑکی کی شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا، انہوں نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ وہ ہر اس موقع کی طاق میں رہتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر وار کر سکے، زبانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زبانی حملے ہوتے تھے ان میں کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے تھے، کبھی آپ کو مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، مگر کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے نکاح کو لے کر اعتراض کریں یا طعنہ دیں۔ ایسا کیوں؟ اسی لیے کہ اس وقت ان کے سماج میں یہ عام سی بات تھی، ان کے نزدیک وہ کوئی ایسی عیب کی بات ہی نہیں تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں بھی اگر اس واقعے کو دیکھیں تو یہ اشکال کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا رخصتی کے وقت نابالغ بچی تھیں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ان سارے واقعات اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس نکاح پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں پہلے ہی سے مرض ہو، بیماری ہو تو اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی کیا حکمت تھی؟ ہمارا خالق ہم سب کو پیدا کرنے والا سب کو بہترین جاننے والا ہے، سب سے بہتر جاننے والا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ اسی طرح سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2200 سے زائد احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غیر معمولی ذہین تھیں، بہت بہترین قوت حافظہ کی مالک تھیں۔ چونکہ کم عمری میں ہی ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کرنے کا موقع مل گیا، جس کی بدولت آگے چل کر انہوں نے ایک بہت بہترین استاذ، ماہر اور فقیہ کا کردار ادا کیا۔ تو اس شادی کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آسائشوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت اور اس کی لذتوں سے دور رکھا، اور اپنی امت کو بھی اس کے دھوکے سے ڈرایا۔ جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمائے، وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم، اللہ کی حکمت کی بنیاد پر تھیں۔ ورنہ ایک ایسا حسین و جمیل، اجمل و اکمل، اعلیٰ و انسب، خوبصورت نوجوان جس جیسا کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، وہ اپنی عین بھرپور جوانی کے ایام میں اپنے سے 15 سال بڑی ایک ہی بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا تھا؟ کسی نے کیا خوب کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ایسا پیدا ہوئے جیسے خود آپ نے اپنے لیے چاہا۔